پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج 20واں روزہ ہے رمضان المبارک کے 2 عشرے آج مغرب تک مکمل ہو جائیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اب تک اس مہینے کی کتنی قدر کی اور کتنے ہم عبادت میں مشغول رہے، کتنے ہم اس کام میں لگے رہے۔ یقینی طور پر ہم سے اب تک کا وقت جو بھی گزرا وہ کوتاہیوں میں گزر رہا ہے۔ ہم سے جتنا بھی وقت گزر رہا ہے اس کا صحیح طور پر ہم سے حق ادا نہیں ہو رہا۔ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عشرے کو علیحدہ علیحدہ بانٹا۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت گزار، اگر ان سے کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً نادم اور شرمندہ، پورے سال اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے، تو ان لوگوں کے لیے، ان اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے یہ مہینہ پہلے دن سے ہی رحمت لے کر کے آتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ تو کر لیے، گناہوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے معافی تلافی کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور 10 دن شروع کے عشرے میں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، کہیں نوافل میں مشغول، کہیں تلاوت میں مشغول، یعنی وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور اللہ دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور کچھ وہ گناہگار بندے ہوتے ہیں جن کو پورے سال عبادت سے کا کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں، نمازوں سے دور، حقوق العباد سے دور، معاملات ان کے اچھے نہیں، معاشرت اچھی نہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اللہ کا پاک کلام کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے رمضان کا آخری عشرہ آتے آتے، جبکہ ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی خلافات کی وجہ سے، ان کی عیاشی اور مکاریوں کی وجہ سے، ان کی
دل دکھانے کی وجہ سے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سے معافی طلبی کرتے ہیں۔ جب ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے تو اللہ سے وہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں کا بھی آخری عشرے میں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ آخری عشرے میں 2-3 عبادتیں مخصوص ہوا کرتی ہیں۔ پہلی عبادت ہوتی ہے شب قدر، وہ 21، 23، 25، 27، 29 کسی بھی تاریخ میں آ سکتی ہے۔ اور آج جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ ہے اعتکاف کے اندر بیٹھنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کبھی تو شروع عشرے میں آخر تک اعتکاف کرتے، اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھتے۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی کسی مکان یا مسجد کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مرتبہ اعتکاف شروع عشرے میں بھی کیا، لیکن جب آپ کے وصال کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا حکم یہ ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے تو ساری بستی، سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے اوپر بڑی فضیلتیں بیان کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 دن کا، 7 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو اللہ شب قدر کے برابر ثواب رحمت فرماتا ہے۔ 10 دن سے کم کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا، اور اعتکاف تو چاہے جماعت بھی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تب نیت کر لے، تب بھی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ فضول کاموں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے، دنیاوی خرافات کو مسجد میں آ کر کے نہ کرے، دنیاوی باتوں کو اپنی مسجد سے باہر ہی چھوڑ کر آ جائے۔ ایک وقت ایسا گزرتا تھا رمضان کا کہ مسجدوں کے اندر نوجوان، بڑے بزرگ اور محلے کے رہنے والے، چھوٹے چھوٹے 10-10، 12-12 سال کے بچے قرآن کریم کی تلاوتوں کے اندر مشغول رہتے تھے۔ خدا کی قسم پورے دن مسجد خالی پڑی رہتی ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اتنا ماحول قرآن کریم کو پڑھنے کا تھا کہ ہر گھر سے فجر کی نماز کے بعد میں عورتوں کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ سب بھول گئے، چھوڑ دیا قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ رمضان کو قرآن کریم کو خاص نسبت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو دنیا کے اندر اتارا، نازل کیا۔ میرے عزیزوں، جو قرآن کریم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، موقع کو غنیمت سمجھیں، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں۔ گزشتہ سال کچھ آپ کے دوست، احباب، آپ کے گھر پریوار کے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی، آپ کے ساتھ افطار کیا، آپ کے ساتھ سحری کی، لیکن آج وہ اللہ کے بندے اپنے قبروں میں جا کر کے آرام کر رہے ہیں۔ کیا معلوم میں عید کروں نہ کروں؟ کیا معلوم مجھے آنے والا سال رمضان کا ملے نہ ملے؟ تو کس برتے پر، کس گارنٹی پر اس طرح مدہوش ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اب تو ایسا لگتا ہے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہی ہو گیا ہے۔
اس لیے نوجوانوں، اللہ کو نوجوانی کی عبادت پسند ہے۔ جب بڑھاپا آ گیا، گھر میں کوئی سننے والا نہیں، باپ کو کوئی ماننے والا نہیں، کہیں چلتی نہیں، اب آ کر کے مسجد میں پڑھنا تو کیا پڑھنا، خدا کی قسم اللہ تو اس وقت بھی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اس وقت بھی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن جب بدن میں طاقت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے یہ نعمت مکمل طور پر عطا کر رکھی ہے، مزہ تب ہے اللہ کا مؤذن اللہ اکبر کہہ کر کے پکارے اور وہ نوجوان اپنی تمام مشغولیات کو، اپنی تمام خرافات کو، اپنی تمام عیاشیوں کو پیچھے رکھ کر کے اور اللہ کے حکم پر آ کر کے مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تب وسجد وقتریب، تب وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ورنہ اللہ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان کرو اعتکاف، اللہ سے اپنا قرب حاصل کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ زندگی میں ایک بار بھی اعتکاف کر لے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 5 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی لمبائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے دور رہتا ہے اور اللہ اس کو نیکی کرنے والوں کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان کی، ایک تو کیونکہ آدمی جب مسجد میں آ کر کے ایک گوشہ نشین ہو گیا، بیٹھ گیا، بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ جب دنیا کی مشغولیات میں رہتا ہے، اس موبائل کے دور میں خدا کی قسم روزے کی حالت میں بھی انسان گناہ کبیرہ کے اندر ملوث، اس کی تنہائیاں عیاشیوں کے اندر پڑی ہوئی، اس کی تنہائیاں مکاریوں کے اندر پڑی ہوئی، تنہائیوں میں رہ کر کے یہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، یہ ہاتھ کا زنا کرتا ہے، یہ پیروں کا زنا کرتا ہے، یہ آواز کا زنا کرتا ہے، جو اس زبان کے ذریعے وہ انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا روزہ ہے، ایسے روزے کا کیا فائدہ جس کے اندر وہ گناہوں سے نہیں بچنے والا ہے۔ اب وہ اعتکاف میں آ گیا، بہت سارے گناہوں سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اور بہت سارے نیکی کے کام بھی چھوٹ جاتے ہیں، جیسے کسی مریض کو دیکھ کر کے آنا، کسی کی تیمارداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے بندے کو جو نیکی کے کام نہ کر سکا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، بغیر کیے ہی اس کو ثواب مرحمت فرماتا۔ کرو تیاری، آج عصر کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا، مغرب سے پہلے اعتکاف کی انشاءاللہ نیت کر لیں۔ یہ 10 دن بڑے افضلیت والے ہیں، اللہ ان میں تمہیں شب قدر بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان میں بڑی اور آخر میں گناہوں سے آزادی کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ لے کر کے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مسجد کا کوئی کونا متعین کر لے، وہاں پر پردہ لگا لے، تاکہ پردہ لگانا کوئی فرض یا واجب نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ چٹائی سے ایک حجرہ سا تیار کر لیتے تاکہ اس کی عبادت میں، اس کی تلاوت میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کے نوافل میں کوئی اس کو مشغول کرنے والا نہ ہو، اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرنے والا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانے والا ہو۔ ایسا پردہ باندھے، جب جماعت کا وقت ہو تو پردہ اوپر اٹھا دے۔ انشاءاللہ نیت کریں، نوجوان نیت کریں، ہمارے بڑے بزرگ نیت کریں، اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا